اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اطمینان کی اہمیت سے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں اطمینان کی تلاش کرنی ہے۔ اگر ہم پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت ہمیں اس کی چاہت کرنی ہوگی۔ ہمیں اس کی اتنی چاہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن آئیں آج کی دنیا میں پائے جانے والے غصے کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، پھر آپ اس سے نمٹتے ہیں اور غالب آتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی میں غصہ بہت گہرے طور پر پیوست ہوتا ہے۔ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ ایسے ہیں اور ہر وقت چھوٹی چھوٹی بے مقصد باتوں کے حوالے سے غصے میں بھرے رہتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے مدت پہلے آپ نے اپنے اندر کچھ دفن کر دیا اور بھول گئے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارے راز ہی ہیں جو ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں روشنی میں لانے اور ان کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے تاریک گوشوں میں خدا کو دعوت دیں اور ان چیزوں کی جڑ تک پہنچے۔ میں ہمیشہ ناراض اور غصے میں رہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں بہت غصیلی تھی۔ زندگی میں ان کے مقصد صرف یہ ہوتا ہے آپ نے مجھے غصے میں پاگل کر دیا ہے۔ ڈیو نے مجھے بہت غصہ دلایا کیونکہ وہ بہت گولف کھیلتے ہیں اور ٹی وی پر بہت اسپورٹس دیکھتے ہیں، اور میرے بچے میرا بہت دماغ خراب کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت گندے ہیں۔ اور کسی اور نے مجھے ناراض کر دیا کیونکہ وہ مجھے غلط ثابت کرتے ہیں، اور کسی اور نے مجھے غصہ دلایا کیونکہ اس نے یہ کیا یا وہ کیا۔ اگر تم مجھے غصہ دلانا بند کر دو اور آپ جانتے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ ایک فلم میں نے ایک شخص کو اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے اور مار پیٹ کرتے دیکھا۔ ہر دفعہ جب بھی وہ اس پر تشدد کرتا تو کہتا دیکھو تم نے مجھے کیا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر تم میرے کلام میں قائم رہو تو سچائی سے واقف ہو کر سچائی تمہیں آزاد کرے گی، سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ ہمیں خدا سے کہنا ہے کہ وہ آئے اور ہماری زندگی کے تمام تاریک، گہرے اور پوشیدہ پہلوؤں میں مداخلت کرے۔ اس بات کے لیے بھی تیار ہونا کہ اپنے رویے کی جڑ تک پہنچے۔ میں ہر وقت ناراض اور غصے میں رہتی تھی اور دیانت داری سے کہتی ہوں کہ میرے لیے خوش رہنا بہت مشکل تھا، کہ میں ایک بگڑی ہوئی شخصیت تھی۔ میں جانتی ہوں آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا احساس نہ ہو کہ دراصل یہ بچپن سے میرے ساتھ تھا۔ میں غصے والی تھی، بہت گہرائی میں میرے اندر تھا، کیونکہ مجھے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، میرا بچپن مجھ سے چھین لیا گیا، میں نے اپنے بچپن کا لطف نہیں اٹھایا۔ اور نہ صرف یہ کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، بلکہ مجھے شرمندگی سے بھی بھر دیا گیا۔ میں جو کچھ بھی کرتی اس کی بنیاد شرمندگی ہی ہوتی۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ موقعوں پر میں اس بات سے بے حد شرمسار ہوتی کہ میرا باپ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، اور کسی طرح میں نے اس کا رخ اپنی طرف کر لیا اور خود سے شرمندہ ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ مجھ میں ہی کچھ غلط ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ یہ میرا قصور ہے۔ اور میرے ذہن میں جیسے برسوں تک ایک ہی ریکارڈ چلتا رہا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے سوچا چونکہ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور میں اس مشکل سے دور آ گئی ہوں، اس لیے اب مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ تو میرے اندر تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے صلاح کار کے طور پر خدا اور پاک روح کو کہیں کہ وہ آپ کو آپ کے مسئلے کی جڑ دکھائے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو خدائی کی کسی مہم پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا سے پوچھیں کہ وہ آپ کو دکھائے۔ خدا کی منت کریں کہ وہ آپ کو بتائے کہ میرے ساتھ مسئلہ کچھ اور تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہے۔ میں خدا سے پیار کرتی تھی، میں چرچ بھی جاتی تھی، میں بہتر بننا چاہتی تھی، میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ میں بہت تند اور سخت مزاج تھی اور میرے اپنے اصول و ضوابط تھے، اور اگر آپ ان پر نہیں چلتے تو میں غصے میں آ جاتی۔ یوں لگتا میرے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ لیکن کیا کوئی صرف میرے فائدے کے لیے کچھ سمجھ رہا ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ میں یہاں کیا بات کر رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے آپ ایسے نہ ہو، لیکن آپ کسی ایسے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میری کلیسیا دو حصوں میں بٹ گئی ہے، یا تو آپ مجھے پسند کرتے ہیں یا ڈیو کو۔ دونوں طرح سے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔
جب میں نے خدا کی محنت کرنا شروع کی کہ خدایا میں اتنی سخت مزاج کیوں ہوں، تو خدا نے مجھے دکھایا. خیر، ایک بات جس سے میں خوفزدہ تھی وہ یہ کہ میں نرم مزاج اور نرم دل ہو جاؤں، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ اگر میں ایسی بنی لوگ مجھے پاؤں تلے روند کر فائدہ اٹھائیں گے. اس بات کے لیے میں خدا پر بھروسہ کرنے سے کتراتی تھی کہ وہ میرا بدلہ لینے والا ہے، کیونکہ فرض کریں اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں خود ان لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اب کوئی بھی کبھی بھی دوبارہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو اپنے وقت کے حساب سے کرتے ہیں پھر بھی ہم اس بات سے متعلق فکر مند نہیں ہوتے کہ خدا ایسے حالات میں آئے گا یا نہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ جو کر رہے ہیں کیا اس سے فائدہ ہے؟ نہیں. آپ کی طرف سے جواب میں دے سکتی ہوں نہیں. یہ کامیاب نہیں ہے. آپ ہر روز محنت کرتے ہیں. لہٰذا یہاں میں شرمندگی سے بھری ہوئی اور خود سے بیزار تھی تو کسی اور کو کیسے پسند کر سکتی تھی جو خود آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ وہ چیز کسی اور کو نہیں دے سکتے. میں ڈیو سے محبت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے خود سے نہیں تھی. میں لوگوں سے محبت نہیں کر سکتی تھی، مجھے دوسروں میں عیب ہی نظر آتے تھے کیونکہ مجھے ہر وقت خود میں خامیاں نظر آتی تھی. میں رحم دل نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نہیں جانتی کہ خدا سے رحم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے جب وہ کام درست طور پر نہ ہو پاتے جو بحیثیت مسیح مجھے کرنے چاہیے. میں خود پر سختی کرتی تھی اور پھر میں اپنے بنائے ہوئے احساس جرم اور ملامت اور خود کو سزا دینے کے چکر میں پھنس جاتی اور خوشی حاصل کرنے سے انکار کرتی اور اس پر غالب آ جاتی اور پھر دوبارہ گناہ کرتی. اور میں نے کئی برس اسی چکر میں سے گزرتے ہوئے بتائے. اور اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس میں 37 سال لگے. اب آپ ایک آزاد عورت کو دیکھ رہے ہیں. آمین. میں کہہ رہی ہوں کہ میں بدل گئی. میرا مطلب ہے اب مجھے غصہ دلانے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی. اگر آپ کامیاب ہو بھی جائیں تو آپ زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہوں گے. میں اس خطرے سے واقف ہوں اور میں اپنا منہ کھولتی اور کہتی ہوں خدایا اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری ہمت جواب دے گئی ہے. میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. مجھے بتا کہ میں کسی دوسرے کے لیے برکت کا باعث کیسے بن سکتی ہوں، کیونکہ کئی برس تک میں نے اپنے طریقے سے جنگ لڑی ہے جو میری جان لینے کو تھی. میں سیکھ رہی ہوں کہ کس طرح ویسے لڑوں جیسے خدا لڑتا ہے. آمین. لیکن عام طور پر جب ہماری زندگی میں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے نمٹنے کی کوشش کرنے کے بجائے اسے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر خدا ہماری مشکلات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے اور ہم تھوڑے اس کے قریب ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا یا نہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ کئی مواقع پر جب میں نے اپنا فریج کھولا تو ایسی بدبو آئی کہ اسے بند ہی کر دوں. اگلی دفعہ آپ امید کرتے کہ شاید یہ نہیں ہوگی. لہٰذا جب دوبارہ فریج کھولیں، جب دوبارہ ریفریجریٹر کھولیں تو خراب گوبھی کی بدبو سب سے بری ہوتی ہے، بہت ہی بری ہوتی ہے. اور پھر میں چند چیزوں کو آگے پیچھے کرتی ہوں اور مجھے پتا چل جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، نہیں، میں جانتی ہوں کہ کیا کروں. اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ میں سے بھی کچھ لوگ اپنی بدبو کو چھپانے کے لیے کافی عرصے سے پرفیوم چھڑک رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ پورا فریج کھول کر رکھ دوں. میں نہیں چاہتی تھی کہ سب کچھ باہر نکال کر میز پر رکھوں. سبزیوں کے خانے باہر نکالوں، پھلوں کے خانے باہر نکالوں، اور ان تمام خانوں کے نیچے تہ میں پانی کے نکاس کے لیے ایک سوراخ ہے. میں نہیں جانتی کہ آج کل بھی ریفریجریٹر ایسے ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن پرانے ویسے ہی ہیں اور بہت گند ہوتا تھا، خاص طور پر اگر آپ نے 5 سال سے اسے صاف نہ کیا ہو. آپ جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے ڈھانپ دیتے ہیں، اسے اپنے ساتھ چرچ لے جاتے ہیں. خداوند تیری تعریف ہو. آتے ہیں بندگی ہیں یسوع سے ملنے کو، آتے ہیں ملنے کو یسوع سے ملنے کو، اور اسی طرح گھر واپس جاتے ہیں. اس طرح ہم گھر واپس جاتے ہیں، اس طرح ہم گھر جاتے ہیں، اور ہمارے اس طرح سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور خدا کہتا ہے کہ اب گہرے طور پر صفائی کا وقت ہے. اپنی خوشبودار اسپرے پھینک دیں
اور اپنی زندگی کے چھپے ہوئے گوشوں میں پاک روح کو آنے کی دعوت دی، اور کہیں خداوند مجھے پرواہ نہیں کہ اس سے مجھے کتنی تکلیف ہوگی، لیکن میں فریب میں رہنے سے انکار کرتی ہوں۔ میں اپنے رویے کی ذمہ داری لیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تو مجھے میرے مسئلے کی جڑ دکھائے کہ کیا ہے۔ آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے سیاستدان اپنے ملک کے لیے اسی طرح سے دعا کریں تو کیا کمال کی بات ہوگی؟ اگر وہ ایک اچھی دعائیہ میٹنگ منعقد کریں کہ خداوند آج کی دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہم پر ظاہر کر، ہمیں دکھا کہ ہمارے اسکولوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ہاں 10 احکام، ہاں انہیں تو ہم نے اسکول سے نکال دیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر دل چکنی کا شکار ہو۔ آپ جانتے ہیں اس مسئلے کے لیے ایک فیصلہ ساز کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس مسئلے کے لیے ایک مطالعاتی گروپ بنایا ہے، اور اس مسئلے کے لیے ماہرین کا ایک گروہ تشکیل دیا گیا ہے، اور مسئلہ خراب سے خراب تر ہے اور مزید خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بات کے لیے صرف ایک ہی جواب ہے کہ ڈھونڈیں خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کریں اور پھر وہی کریں، وہی کریں۔ کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ بچوں کو دعا کرنے سے روکے یا اسکول میں بائبل لانے سے منع کرے؟ کیا آپ جانتے ہیں میں نے ایک شادمان مسیحی بننے کا عزم کیا ہے، لیکن میں شادمان مسیحی نہیں بن سکتی اگر میں اپنے مسائل کی بدبو پر خوشبو کا اسپرے کرتی رہوں تو میں کسی کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ایسی دنیا کی ضرورت نہیں جو شفا دینے والے لیکن زخم خوردہ لوگوں سے بھری ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو زخم کھا کر شفا یاب ہو چکے ہوں اور اب وہ کسی اور کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کو راہ دکھائے؟ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، میرا پیغام خوشگوار ہے، لیکن آپ دعا مانگتے ہوئے گھر جاتے ہیں اور خدا چیزوں کو پارا پارا کر کے الگ کرنا شروع کرے گا، اور بہتر ہے کہ آپ کسی چیز کا سہارا لے لیں، کیونکہ یہ عمل کچھ اچھا محسوس نہیں ہوگا لیکن بعد میں ضرور اچھا لگے گا۔ بعد میں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بعد میں بھی آ جائے گا۔ آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ سے 1 سال بعد کیا آپ ایسے ہی رہنا چاہیں گے جیسے ابھی اس وقت ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر اس سال کو استعمال کریں کہ اس میں سے نکلیں۔ کیا کوئی گھر پر ہے؟ آئیے اس سال کو استعمال کریں تاکہ اس صورتحال سے نکل سکیں۔ آئیے اپنے مسائل اور بے ترتیبی کی جڑ تک پہنچیں، ان خوشبودار چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اکثر ہم ساری عمر اپنے برے رویے درست کرنے میں گزار دیتے ہیں اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا کہ ان کی جڑ تک پہنچے۔ میں آپ کو یہ مشکل کام سونپتی ہوں کہ خدا سے کہنا شروع کرے کہ خداوند میں کیوں اتنی آسانی سے غصے میں آ جاتی ہوں، میں کیوں افواہیں اڑاتی ہوں، میں کیوں اس شخص سے اتنا جلتی ہوں، جب دوسروں کو ترقی ملتی ہے تو میں کیوں پاگل ہو جاتی ہوں، اگر میں غیر محفوظ ہوں تو میں ایسا کیوں محسوس کرتی ہوں۔ یہ توقع نہ کریں کہ باقی لوگ میرے بگاڑ ٹھیک کرتے رہیں گے، جو مجھے ساری زندگی ایسا رد عمل ظاہر کرنے پر اکساتے رہیں گے جن کے پاس مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر میں ان سے جلتی اور کسی نہ کسی سے حسد کا شکار رہتی ہوں تو مجھے خود سے سوال کرنا پڑے گا، اور آپ جانتے ہیں میں کیا کہتی ہوں جوائس، یہ صریحاً بے وقوفی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جوائس، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کسی سے حسد کرو؟
تم کس طرح کسی سے حسد کر سکتی ہو؟ اور پھر مجھے خود کو یاد دہانی کروانا پڑتی ہے کہ خدا کے پاس ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ منصوبہ ہے، اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور کے لیے کیا کرتا ہے۔ میں صرف اس چیز کی ذمہ دار ہوں جو وہ میرے لیے کرتا ہے۔ یہ سیکھیں کہ جب ابلیس ہمارے کانوں میں جھوٹ پھونکے تو ہمیں کیا جواب دینا ہے۔ اوہ، وہ تم سے آگے بڑھ رہے ہیں، تب آپ اپنا منہ کھولیں اور کہیں نہیں، ترقی دینے کا اختیار خدا رکھتا ہے، وہ کسی کو سرفراز کرتا ہے اور کسی کو نیچے لے جاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے جس کو کلام ملا ہے وہ دیانتداری سے کلام سنائے۔ سیکھیں کہ کس طرح منہ کھولنا ہے اور بلند آواز میں خدا کا کلام بولنا ہے۔ اور میں بہت کلام جانتی ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں کئی سال تک چرچ میں تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ بے وقوفی کہ میں خود کلامی کرتی ہوئی کہتی تھی جیسے میں اپنی زندگی سے بے حد تنگ آ گئی ہوں، ہاں یہ میں ہی ہوں، میں ہر بات میں ہمیشہ غلط ہوتی ہوں، میں بہت بے وقوف اور نکمی ہوں۔ میں ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ کا منہ اب تک نجات پا چکا ہے؟ سنیے، کیا آپ کی نجات آپ کے منہ تک پہنچ چکی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، مجھے یاد ہے جب خدا نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا جوائس تمہیں معلوم ہے ابھی تک نجات تمہارے منہ تک نہیں پہنچی۔ میں نے جو چیز کھائی نہ ہو اسے نکال نہیں سکتی۔ اگر مجھے محسوس ہوتا کہ خوش رہنے کے لیے مجھے یہ سب چیزوں پر کنٹرول رکھنا ہے تو کیوں؟ اگر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت میری مرضی چلنا چاہیے ورنہ میں خوش نہیں ہو سکتی تو کیوں؟ مجھے اور آپ کو بھی مشکلات کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں کیوں ناراض ہوں، اکثر غصے میں کیوں رہتی ہوں، یہ درست نہیں ہے اور خدا یہ نہیں چاہتا ہے۔ کہیں خدا مجھے اس کی انتہا تک لے جا، میں تبدیل ہونا چاہتی ہوں، میں بدلنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہم پرانی انسانیت کے ساتھ نئی زندگی نہیں گزار سکتے۔ دیکھیں، میں چرچ جاتی ہوں، کیا ہم نہیں جانتے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں لیکن عملی طور پر وہ اس کے منکر نظر آتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ دنیا میں چند برے مسیحی بھی ہیں۔ لوکا 5 باب میں یوں لکھا کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، اور کوئی شخص نئی مے کو پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا۔ اور ہم یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہم اپنے اوپر یہ مذہبی خول چڑھا لیتے ہیں۔ پرانی انسانیت کو اتار کر نئی انسانیت پہن لیں۔ غصے کو اتارنا اور محبت کو پہننا ہے۔ اور میں صاف طور پر کہوں گی کہ ان میں سے کچھ بھی ہم خدا کی مدد، اس کے فضل اور رحم کے بغیر کچھ بھی کرنے کی کوشش نہ کریں، حتیٰ کہ اس وقت تک گھر جا کر تبدیل ہونے کی بھی کوشش نہ کریں۔ خدا سے یہ کہہ کر آغاز کریں کہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، میرے اندر کوئی ضبط نفس اور قوت ارادی نہیں جو میری مدد کرے، خدا صرف تو ہی میری مدد کرے گا۔ اور جب آپ خدا سے مدد کے لیے کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر آپ کو لگے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے آپ کو دل جمی کے ساتھ کھڑے رہنے اور کہنے کی ضرورت ہو کہ میں جسم کے کاموں میں شریک نہیں ہوں گی، میں تیری منت کرتی ہوں کہ بتا یہ مسئلہ کیا ہے اور مجھ پر وہ کام کر جو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں فضل پر بہت تعلیم دیتی ہوں، لیکن فضل کوشش کی مخالفت نہیں کرتا، ہاں یہ کمانے کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم خدا کی محبت کو کماتے نہیں ہیں۔ آپ اور میں جیسے بھی ہیں، خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھے خود کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ مجھے اس لیے بدلنا ہے کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے بہتر انداز میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں بہت غصے میں رہتی ہوں، ہفتے میں 2-4 بار غصے سے پھٹ بھی پڑوں، میں پھر بھی آسمان پر جا سکتی ہوں، لیکن میں اس سے بڑھ کر کچھ چاہتی ہوں۔ میں پچھلے دروازے سے سکڑ کر جنت میں نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ وہاں بھی میں کنڈر گارڈن ہی میں رہوں۔ آمین۔ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ خدا کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہفتے کی صبح آپ یہاں موجود نہ ہوتے، لہٰذا آپ جانتے ہیں شاید بہت سی باتوں کی
जिसे मैं दोबारा तस्दीक कर रही हूँ, जिन्हें आप पहले ही से जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पैगाम नहीं सुना रही, सारी दुनिया में लाखों लोग इस प्रोग्राम को तर्जुमा की गई 70 जबानों में टीवी पर पूरी दुनिया में देखेंगे। और ये पूरी तरह से गिरफ्त में लेने वाला ख्याल है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप यसू पर ईमान नहीं रखते हैं तो फिर उसे कबूल करें और ईमानदार बन जाएं, क्योंकि उसके बगैर कोई उम्मीद, कोई मदद नहीं है। अगर आप मसीही हैं तो फिर संजीदा मसीही बने, एक साबित कदम मसीही बने, ऐसे मसीही बने जो रूह के फलों के साथ जिंदगी गुजारे, अपनी जिंदगी के मसाइल की जड़ तक पहुंचे और उनकी जिम्मेदारी लेने का इल्जाम दूसरों पर ना लगाए। अपने रवैये की जिम्मेदारी लें, मदद के लिए खुदा को पुकारें ताकि वो आपको तब्दील करे और फिर अपनी जिंदगी में उसे काम करने दे। ना यहाँ और ना ही उनमें से जो टीवी पर देख रहे हैं कोई ऐसा है कि अगर आप ये दुआ करें, ऐ खुदा मैं वही बनना चाहती हूं जो तू चाहता है कि बनूं। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या देखने की जरूरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बहुत सी जगहों पर फरेब का शिकार हुई हूं। शायद मैं ये सोचती हूं कि दूसरे लोग गलती पर हैं जबकि मैं खुद गलती पर हूं। मैं अपने रवैये की जिम्मेदारी लेती हूं। मुझे खुश रखना किसी और का काम नहीं। मैं तेरी मिन्नत करती हूं ऐ खुदा कि अगर कभी मैं इस बात से वापस फिरना भी चाहूं तो मेरी ना सुनना। मैं इस तरह दुआ करती हूं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में वो कर जो तू करना चाहता है। मेरी मदद कर कि मैं वैसी शख्सियत बनूं जैसा तू चाहता है कि बनूं। अब ऐसा नहीं होगा कि खुदा एक ही वक्त में सब कुछ आप पर उंडेल दे। इसीलिए मैं कहती हूं कि 37 साल से मैं इस सफर में हूं, लेकिन ये एक खूबसूरत सफर रहा है। आज क्यों बहुत से मसीही बोरियत का शिकार हैं? इसकी एक वजह यह है कि हकीकी तौर से वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुदा के साथ राब्ता नहीं रखते हैं और ना ही उसे रहनुमाई करने देते हैं कि उनको तसल्ली दें, हौसला अफजाई करें, लेकिन वो डांटता भी और खबरदार भी करता है। मेरा ख्याल है मेरे पैगाम तसल्ली देने वाले होते हैं और मैं आपको उम्मीद दिलाती हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनमें इस्लाह और रहनुमाई का पहलू भी होता है। हमारी मुनादी ऐसी ही होनी चाहिए। हर हफ्ते सिर्फ ये बताने के लिए आपको लाने की जरूरत नहीं कि आप क्या कमाल लोग हैं। अगर आप हर हफ्ते चर्च आया करेंगे तो आपकी जिंदगी किस कदर खूबसूरत हो जाएगी। ये बेवकूफी है, जानते, इस तरह काम नहीं चलेगा। हमें इसे बाजार में सौदा सल्फ लेने के लिए, स्टोर में, घर में, अपने अच्छे और बुरे दिनों में काम में लाना होगा। कुछ गुसीले लोग गुसीले खानदानों से आते हैं, उन्होंने बचपन से इसे सीखा है। आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात हमने जो कुछ सीखा होता है उसे भुलाने की जरूरत होती है। मेरा बाप एक गुसीला शख्स था और वो हर बात गुस्से से करता था। मैंने भी हर चीज को गुस्से से हल करना शुरू कर दिया। बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए गुस्सा दिखाना। अगर आप गुस्सीले मर्द तो आप समझते हैं कि अपनी बीवी को फजूल खर्ची से रोकना है तो आप गुस्सा करेंगे। वो भी जानती कि आपसे चीजें कैसे छुपाए। खाविन को टीवी पर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स देखने से रोकना है तो गुस्सा करो। अपने बच्चे जो शादीशुदा हैं उनको क्रिसमस पर ससुराल जाने के बजाय घर बुलाना हो तो गुस्सा करो। किसी को पकड़ लिया है ना? क्या मतलब तुम क्रिसमस हमारे साथ नहीं मनाओगे? क्या आप जानते हैं मैंने बच्चों को आजाद छोड़ा हुआ है। मैं कहती हूं मैं चाहती हूं कि आप लोग छुट्टियां एंजॉय करो। मैं नहीं चाहती कि आप किसी तरह के दबाव में रहो। मैं चाहूंगी कि आप मेरी तरफ आओ। अगर आप 1 घंटा मेरी तरफ आ सको, आधा घंटा भी आ सको तो आ जाओ। अगर पूरा दिन निकाल सकते हो तो आ जाओ। कोई लगा बंधा उसूल नहीं है। मुझे आपसे मोहब्बत है। मुझे आपसे मोहब्बत है। अगर दूसरी तरफ से वो दबाव का शिकार है तो मेरी तरफ से ना हो। हालांकि कि छुट्टियों से उनका दिल उचाट हो जाएगा। सच्चाई है कि आप में से बहुत अपनी छुट्टियां पसंद नहीं करते। आप अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजारते हैं जिनके बारे में आपको यकीन ही नहीं है कि वो आपको पसंद हैं या नहीं। आप एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं और हर साल क्रिसमस पर उस कर्ज के नीचे आ जाते हैं जो आप तोहफे में दिए गए लोगों की अदायगी करते हुए गुजारते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते।
हालेलुया। ना पूरी होने वाली जरूरियात हमें गुस्से में मुब्तला करती हैं। आपको मेरी जरूरत पूरी करनी चाहिए। आप जानते हैं मैं बहुत देर तक बहुत से लोगों से खफा रही क्योंकि वो मुझे वो नहीं दे रहे थे जो मैं समझती थी कि उन्हें मुझे देना चाहिए। आखिरकार मैंने फैसला किया मैं खुद ही अपने आप को बरकत दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। अगर डेव मेरे लिए तोहफा नहीं लाएंगे तो खुशी से मैं खुद जाकर अपने लिए ले आऊंगी। क्या ख्याल है? खैर, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है, लेकिन आप जानते हैं कि जब हम एक मसीही की तरह लड़ते हैं तो जो कुछ हम आम तौर पर सोचते हैं हम उससे मुख्तलिफ अंदाज में लड़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक मसीही की तरह लड़ने का एक तरीका ये है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करें कि वो हमारी मदद करे और हमारे हर तरह के हालात में से हमें निकाले। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, हकीकतन खुदा पर भरोसा करते हैं, तो हमेशा उसके आराम में दाखिल होते हैं।